بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتلا دیں گے، یقیناً رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ اور ہم اور ہر وہ مسلمان جو اس کی اہمیت اور جو اس کی افادیت کو جانتا ہے وہ اس عمل کو کرنے کے لیے بےتاب ہے، جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلا دوں جو نہایت ہی اچھا ہو؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ پیش کروں؟ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 10 چیزیں عطا کریں گے۔ اور وہ 10 چیزیں کیا؟ فرمایا کہ اے چچا جان، وہ گناہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت مٹا دیں گے جو انسان نے جان بوجھ کر کیے ہو یا بھول کر کیے ہو، اور وہ گناہ جو کسی نے چھپ کر کیے ہو یا اعلانیہ کیے ہو، اور فرمایا وہ گناہ جو پہلے سے ہوں یا جو بعد میں کیے جانے ہوں، اور فرمایا وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا چاہے بڑے ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اگرچہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ آیا اس سے صغائر گناہ معاف ہوں گے یا کبائر گناہ معاف ہوں گے، لیکن اکثر محدثین نے اس کی صراحت کی ہے، کیونکہ جو بھی شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ مشقت برا عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس توبے کو قبول فرما دیتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو یہ عمل آپ روزانہ کریں۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتے ہیں کم از کم آپ ہفتے میں ایک دفعہ کیجئے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اس عمل کو کیجئے گا۔ اور فرمایا، چچا جان، اگر آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ کریں۔ اور فرمایا، اگر آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم زندگی میں اس عمل کو کریں اور اس کے فائدے اور اس کے نتائج دیکھیں۔ گویا ایک چھوٹا سا عمل، ایک بڑا سا پیکیج، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اور پھر وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور اس کا بھی تیسرا عشرہ ہو، اور اس عشرے میں سے بھی کوئی طاق رات ہو، انسان خلوت کے کسی کمرے میں ہو یا مسجد کے کسی کونے میں کھڑا ہو، اس نماز کو پڑھے اور اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے، اور خدا کی قسم پھر کرش میں دیکھے اللہ رب العزت کس طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی چاہت اور منشا یہی ہوتا ہے کہ انسان گناہ گار، خطا کار جتنا بھی ہو، آئے تو صحیح، میرے سامنے بیٹھو تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو آئے ہم آپ کو بتلا دیں گے کہ آپ اس عمل کو کر کس طرح سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت کی آپ نے نیت کرے، اور پھر اس پر آپ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں گے 15 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ کسی بھی سورت کو آپ پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جب رکوع میں اس سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے آپ رکوع میں اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قومہ میں آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ پہلے سجدے میں اس تسبیح کو پڑھیں گے 10 مرتبہ، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس جلسے میں آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے آخر میں آپ نے دوسرے سجدے میں اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو گویا یہ پہلی رکعت میں آپ کے 75 مرتبہ یہ تسبیح آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح کرنی ہے، تیسری بھی اور چوتھی بھی، یوں آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اب اگر اس دوران
کسی شخص سے یہ تسبیح کسی رکن میں بھول گئے تو اب کیا کریں؟ اب اس تسبیح کو دوسرے رکن میں آپ ادا کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی